اچھا، ہم عموماً نا بت پرستی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب کوئی شخص کسی مندر میں یا کسی خیمے میں پڑے پتھر کے مجسموں کے سامنے جھک رہا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی تصور ذہن میں آتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا تصور ہے جو پرانی تاریخی کتابوں تک ہی محدود لگتا ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ آج کے اس جدید اور ڈیجیٹل دور کا سب سے بڑا بت کوئی مجسمہ نہیں ہے بلکہ شاید ہماری اپنی جیب میں موجود اسمارٹ فون ہے. واہ، یہ تو بڑا زبردست پوائنٹ ہے۔ یا پھر ہماری اپنی جو بے لگام اندرونی خواہشات ہیں وہ بت ہیں. تو یہ بات کیسی لگے گی؟ یہ تو واقعی ایک بہت ہی چونکا دینے والا زاویہ ہے۔ لیکن اگر ان گہرے روحانی افکار کا ایک نفسیاتی اور منطقی جائزہ لیا جائے جن پر ہم آج بات کر رہے ہیں تو یہ بات بالکل سچ ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیے، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بت پرستی کو صرف ایک ظاہری فعل سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقی شرک یا بت پرستی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، چاہے وہ دولت کی ہوس ہو یا سوشل میڈیا پر ملنے والی جھوٹی مقبولیت ہو، ہاں، وہ جو لائکس اور شیئرز کی دوڑ لگی ہوتی ہے. بالکل وہی دوڑ، یا پھر محض اپنی انا کی تسکین ہو، جب یہ چیزیں انسان کے فیصلوں پر اس حد تک حاوی ہو جائیں کہ وہ حق اور سچائی کے واضح احکامات کو نظر انداز کر دے۔ مطلب وہ پوری طرح ان کے کنٹرول میں آ جائے. جی، جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کی اس طرح اندھی پیروی کرتا ہے نا، تو وہ دراصل اس خواہش کو خدا کے درجے پر بٹھا دیتا ہے۔ چلیں، آج کے اس تفصیلی مطالعے میں نا اسی موضوع کی تہیں کھولتے ہیں. آج ہم جن افکار اور تحریروں کا جائزہ لے رہے ہیں ان کا بنیادی مشن یہی کھوج لگانا ہے کہ آج کے دور میں سکون کیسے ملے؟ ہاں بالکل، اس جدید دور میں جہاں ہر طرف خلفشار ہے، بے پناہ مصروفیات ہیں اور ڈیجیٹل سکرینز کا ایک طوفان برپا ہے، وہاں ایک عام انسان حقیقی روحانی سکون اور پاکیزگی کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مواد کوئی پرانی یا فرسودہ باتیں نہیں ہیں۔ جی بالکل، یہ آج کے انسان کے نفسیاتی اور جذباتی مسائل کا ایک حیرت انگیز حد تک عملی حل پیش کرتی ہیں۔ ان افکار کے مطابق روحانی سفر کی شروعات کے لیے سب سے پہلے انسان کی بنیاد کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اور وہ بنیاد ظاہر ہے ایمان اور بندگی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے نا اس پورے تصور کا وہ رخ سامنے آتا ہے جو ہماری روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ عام طور پر ہم معاشرے میں ایمان کو صرف چند الفاظ کی زبانی ادائیگی سمجھ لیتے ہیں۔ جی، ہم سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا تو بس کافی ہے۔ لیکن ان تحریروں میں ایمان کا جو معیار مقرر کیا گیا ہے وہ محض ایک اقرار نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستقل اور گہرا احساس ہے۔ بالکل، اور یہ اس بات کا کامل یقین ہے کہ ایک ایسی ہستی ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے جسے نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی کوئی اونگ یا تھکاوٹ اسے اپنی گرفت میں لیتی ہے۔ ہاں، یعنی وہ احساس جو بندے کی ہر حرکت اور ہر سوچ پر پہرا دیتا ہو۔ جی، اور اسی نقطے کو اگر ہم تھوڑا اور کھولیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی بندگی کی عملی شکل آخر کیا ہے؟ بالکل، یہی سوال ذہن میں آتا ہے۔ ان افکار میں فرائض اور مستحبات، یعنی جو لازمی اور اضافی عبادتیں ہیں، ان کا ذکر ایک خاص تناظر میں ملتا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ واجبات دراصل اس روحانی عمارت کی بنیاد ہے، اور مستحبات وہ سیڑھیاں ہیں جو انسان کو بلندیوں تک لے جاتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن میں اس کو ایک دنیاوی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہوں گی۔ ذرا تصور کریں، کیا کوئی باس یا کسی کمپنی کا مالک ایسے ملازم کو کبھی برداشت کرے گا جو سارا دن اس کے دفتر کے باہر کھڑا ہو کر صرف اس کی تعریفیں کرتا رہے؟ ہاں، گیت گاتا رہے اس کے نام کے۔ جی بالکل، گیت گاتا رہے، لیکن جب باس اسے کوئی ایک عملی کام کرنے کو کہے تو وہ ملازم اس فائل کو کھول کر بھی نہ دیکھے۔ کوئی بھی سمجھدار انسان ایسے ملازم کو فوراً نوکری سے نکال دے گا۔ تو پھر عبادت کے معاملے میں ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں؟ یہ بہت عمدہ مثال دی آپ نے۔ دیکھیں، یہ بالکل وہی منافقت ہے جو انسان بعض اوقات اپنے خالق کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ زبانی دعوے تو بہت کرتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب کسی اصول پر کھڑا ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی ذاتی خواہش کو ترجیح دے دیتا ہے۔ جی، اور یہاں ایک اور اہم پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ یہ جو فرائض کی بات ہوئی ہے نا، اس میں صرف انفرادی عبادات شامل نہیں ہے۔ مطلب صرف نماز روزہ تک بات محدود نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ ان افکار کا بغور مطالعہ کیا جائے تو حقوق العباد یعنی مخلوق خدا کی خدمت پر بے پناہ زور دیا گیا ہے۔ اور یہاں میں تھوڑا سا رک کر ایک سوال اٹھانا چاہوں گی۔ ہم اکثر اپنی محفلوں میں سنتے ہیں اور یہ ایک بڑا عام تاثر بھی ہے
کہ انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ بالکل ایک ذاتی اور پرائیویٹ معاملہ ہے۔ جی، یہ جملہ تو ہم روز سنتے ہیں۔ تو اگر یہ واقعی اتنا ہی ذاتی معاملہ ہے تو پھر ان روحانی تحریروں میں معاشرے کے غریبوں، ضرورت مندوں اور مخلوق خدا کے حقوق پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کیا ایک شخص اکیلے جنگل میں بیٹھ کر عبادت کر کے وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتا؟ یہیں سب سے دلچسپ اور گہری بات چھپی ہے۔ خالق کی بندگی کا جو لازمی اور عملی تقاضا ہے نا، وہ دراصل اس کی مخلوق سے محبت ہے۔ اچھا، اس کو کیسے سمجھیں؟ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کسی مصور سے یہ کہے کہ مجھے تم سے تو بہت محبت ہے، لیکن تمہاری بنائی ہوئی ہر پینٹنگ سے مجھے سخت نفرت ہے۔ ہاں، تو وہ مصور تو کبھی اس دعوے کو سچا نہیں مانے گا۔ بالکل نہیں۔ وہ کہے گا کہ یہ کیسی محبت ہے کہ تم میرے کام سے نفرت کرتے ہو۔ اسی طرح جو انسان مخلوق خدا کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، ان کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ جی، تو خدا کی ذات ایسے انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان کا اخلاق، اس کا رویہ اور اس کا ہمدردانہ برتاؤ ہی اس کی بندگی کی سب سے سچی شکل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ بندگی صرف زبانی اقرار نہیں ہے اور اپنی خواہشات کی اندھی پیروی کرنا بھی ایک طرح کا شرک ہے، تو اگلا اور سب سے مشکل سوال سامنے آتا ہے کہ ان خواہشات کو روکا کیسے جائے؟ ہاں بالکل، ان بے لگام خواہشات کو آخر قابو کیسے کیا جائے؟ کیونکہ انسانی فطری رجحانات تو بہت طاقتور ہوتے ہیں نا؟ جی، بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ یہیں سے ہماری آج کی یہ گہری گفتگو اس حیرت انگیز تصور کی طرف مڑتی ہے جسے محاسبہ نفس کہا گیا ہے، یعنی اپنے باطن کا احتساب۔ ان افکار میں انسانی نفس کو ایک سرکش گھوڑے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہاں، یہ سرکش گھوڑے کی تشبیہ واقعی کمال کی ہے۔ دیکھیے، ایک گھوڑا بنیادی طور پر کوئی بری یا خبیث چیز نہیں ہوتا۔ ہاں، جانور ہے، اس میں طاقت ہے۔ بالکل، اس میں بے پناہ طاقت اور توانائی ہوتی ہے۔ اگر اس گھوڑے کو سدھار لیا جائے نا، اسے لگام ڈال دی جائے، تو وہی طاقتور گھوڑا انسان کو اس کی منزل تک بہت تیزی سے پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر وہ بے لگام ہو؟ اگر وہ بے لگام اور سرکش ہو تو وہ سوار کو کسی کھائی میں گرا کر اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ انسان کی اندرونی خواہشات کا ہے۔ یعنی ان خواہشات کو مارنا نہیں ہے بلکہ ان پر قابو پانا ہے۔ 100% درست۔ ان کو ختم نہیں کرنا بلکہ انہیں ایک سمت دینی ہے۔ اور اسی مشکل ترین کام کو، یعنی اس گھوڑے کو لگام ڈالنے کے عمل کو، جہاد اکبر یعنی سب سے بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے۔ جہاد اکبر مطلب سب سے بڑی جنگ؟ ظاہری دشمنوں سے یا میدان جنگ میں لڑنے کو تو چھوٹا جہاد کہا گیا ہے، لیکن اپنے ہی اندر موجود اس سرکش گھوڑے سے لڑنا افضل ترین کیوں ہے؟ کیونکہ بیرونی دشمن تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، آپ اس سے بچ سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں یا اس کے وار کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن انسان اپنے آپ سے کیسے چھپے؟ بالکل، وہ اندرونی دشمن جو انسان کی اپنی ہی آواز میں اس سے بات کر رہا ہو، جو اس کی اپنی ہی خواہش کا روپ دھارے ہوئے ہو، اسے پہچاننا اور اسے شکست دینا یقیناً سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ تو ایک انتہائی پیچیدہ نفسیاتی کشمکش لگتی ہے۔ جی، یہ ایک کشمکش ہے، اور اسی کشمکش میں کامیابی کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان روزانہ کی بنیاد پر اپنا محاسبہ کرے۔ روزانہ کی بنیاد پر؟ ہاں، ان روحانی افکار میں زور دیا گیا ہے کہ انسان روزانہ کم سے کم چند لمحات کے لیے اپنے پورے دن کی سرگرمیوں پر غور کرے۔ اسے خود کو اپنی ہی ضمیر کی عدالت میں پیش کرنا چاہیے۔ کیونکہ ضمیر ایک ایسا جج ہے جسے انسان رشوت نہیں دے سکتا۔ بالکل، اگر اسے بولنے کی آزادی دی جائے تو وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ لیکن اگر میں جدید دور کے ایک عام انسان کے نقطہ نظر سے بات کروں نا، تو یہ روزانہ کا محاسبہ یا یہ باطنی احتساب سننے میں ہی بہت تھکا دینے والا کام لگتا ہے۔ ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو؟ ذرا سوچے نا، ایک عام شخص جو صبح 8 بجے کام پر جاتا ہے، سارا دن دفتر کی سیاست جھیرتا ہے، گھنٹوں ٹریفک میں خوار ہوتا ہے اور شام کو تھک ہار کر گھر پہنچتا ہے۔ ہاں، وہ تو جسمانی اور ذہنی طور پر نڈھال ہوتا ہے۔ تو کیا اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر اپنی روح کی اکاؤنٹنگ کرے گا کچھ زیادہ نہیں ہے؟ کیا یہ واقعی قابل عمل ہے؟ آپ کا یہ اعتراض بالکل بجا محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اسے ایک کاروباری اور معاشی تمثیل سے سمجھیں تو معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جس طرح ایک کامیاب بزنس مین کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہو، وہ رات کو اپنی دکان یا دفتر بند کرنے سے پہلے اپنے کیش رجسٹر کا آڈٹ ضرور کرتا ہے۔
ہاں، وہ حساب کرتا ہے کہ آج کیا کھویا کیا پایا۔ بالکل، وہ جاننا چاہتا ہے کہ آج کتنا منافع ہوا اور کتنا نقصان، تاکہ کل وہ اپنی غلطیوں کو نہ دہرائے۔ وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ آڈٹ دراصل اسے مستقبل کے بڑے نقصان سے بچاتا ہے۔ تو مطلب روحانی آڈٹ بھی اسی طرح مستقبل کے نقصان سے بچاتا ہے؟ جی، اسی طرح سورۃ الحشر کے ایک عظیم الشان حوالے سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ عقلمند انسان وہ ہے جو اپنے کل یعنی اپنی آخرت اور مستقبل کی ابھی سے تیاری کرے۔ اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی آرزوؤں کا غلام بن کر اپنے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ بالکل، انسان کا سب سے بڑا نفسیاتی المیہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں پر تو بہت سخت جج بن کر بیٹھ جاتا ہے، ہاں، دوسروں پر تنقید کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب اپنی خامیوں کی باری آتی ہے نا، تو وہ اپنا ہی ایک انتہائی نرم اور ماہر وکیل بن جاتا ہے۔ وہ بہانے تراشتا ہے۔ تو روزانہ کا یہ روحانی آڈٹ اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان اس منافقت سے باہر نکل سکے اور خود کو حقیقت کے آئینے میں دیکھ سکے۔ مگر آج کے اس ڈیجیٹل دور میں یہ آئینہ دیکھنا کتنا مشکل ہو گیا ہے نا۔ ہم جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں وہاں خلفشار اور گناہ کی ترغیبات پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش، رنگین اور آسانی سے دستیاب ہیں۔ اسمارٹ فون نے یہ سب بہت آسان کر دیا ہے۔ جی، پہلے کسی برائی تک پہنچنے کے لیے شاید کچھ محنت کرنی پڑتی تھی، آج وہ صرف فون کی ایک کلک کے فاصلے پر ہے۔ یہاں ایک تصور یہ پیش کیا گیا ہے کہ گناہ روح کے لیے ویسا ہی زہر ہے جیسے کوئی خراب خوراک جسم کے لیے۔ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ ہم انسان کتنے عجیب ہیں نا، اگر ہمیں پتہ چلے کہ کسی کھانے میں تھوڑا سا بھی زہر یا جراثیم ہے تو ہم اسے فوراً کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں، لیکن روح کو دیمک کی طرح چاٹنے والے گناہوں کو ہم روزانہ سینے سے لگائے رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت المناک حقیقت ہے، اور اس حوالے سے حضرت علی علیہ السلام کا ایک انتہائی فکر انگیز اور گہرا قول موجود ہے جو انسان کی نفسیات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ کیا قول ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ گناہ کی وہ عارضی لذت، وہ وقتی مزہ تو بہت جلد ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے نتیجے میں ملنے والی سزا اور روح پر لگنے والا داغ ہمیشہ باقی رہے گا۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ گناہ ہے جسے وہ معمولی یا ہلکا سمجھ کر کرنے لگے، یعنی وہ گناہ جس کی سنگینی کا احساس ہی دل سے نکل جائے۔ بالکل، جب انسان کسی برائی کو معمولی سی بات سمجھنے لگتا ہے نا، تو دراصل اس کی روح کے الارم سسٹم یعنی اس کے ضمیر کی موت واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آج کی جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کا وہ جو نہ رکنے والا سکرول ہے، وہ انسان کو غفلت کی ایک ایسی گہری نیند میں سلا دیتا ہے جہاں وقت گزرنے کا احساس ہی مر جاتا ہے۔ ہاں، اور رفتہ رفتہ اخلاقیات کی دیواریں گرنے لگتی ہیں۔ ان افکار میں نا جدید دور کے انسان کے لیے ایک اور بہت زبردست اور دلچسپ نفسیاتی دلیل بھی دی گئی ہے، ایک ایسا سوال جو انسان کے اندر موجود خدا کے تصور پر سیدھی چوٹ کرتا ہے۔ وہ کون سا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی باشعور انسان کسی 4 یا 5 سال کے چھوٹے بچے کے سامنے کوئی بے حیائی کا کام یا کوئی بڑا گناہ کرتا ہے؟ ظاہر ہے جواب واضح ہے، بالکل نہیں کرتا۔ اسے اس چھوٹے سے بچے کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، حیا آتی ہے۔ تو یہ کتنی عجیب اور شرمناک بات ہے کہ انسان کے دل میں اپنے خالق، اس پوری کائنات کے رب کے حاضر و ناظر ہونے کا خوف اور حیا اس چھوٹے سے بچے سے بھی کم درجے پر آ گئی ہے۔ یہ واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ بات۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی حربہ ہے جو انسان کا اپنے ساتھ کیا گیا دھوکہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ انسان دراصل اپنی حقیقت سے آنکھیں چرانا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں نا ایک اور زاویہ بھی ہے۔ ہم اکثر محفلوں میں، دوستوں میں یا سوشل میڈیا پر ایک بحث سنتے ہیں، لوگ ایک لمبی آہ بھر کر کہتے ہیں دیکھیں جی، اب تو معاشرہ ہی خراب ہو چکا ہے۔ ہاں، یہ تو حلبوسے بندے کا تکیہ کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں نظام ہی بوسیدہ ہے، چاروں طرف برائی کا بازار گرم ہے، تو اس میں ایک اکیلا انسان کیا کر لے گا؟ جب سبھی کرپشن کر رہے ہیں تو میرے اکیلے سچ بولنے سے کیا ہوگا؟ جی، یہ بہت عام جملے ہیں۔ تو کیا یہ روحانی افکار ہمیں یہ چھوٹ دیتے ہیں کہ ہم اپنی ذاتی ناکامیوں اور اخلاقی گراوٹ کا سارا ملبہ اس معاشرے نامی ایک نظر نہ آنے والی چیز پر ڈال دیں؟ یہ ایک بہت عام لیکن انتہائی خطرناک بہانہ ہے، اور جن افکار کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ اس رویے کی سختی سے اور واضح الفاظ میں نفی کرتے ہیں۔ یعنی وہ اس بات کو نہیں مانتے؟ بالکل نہیں۔ ان کے نزدیک زمانے یا معاشرے پر الزام دھرنا دراصل اپنی انفرادی کمزوری، بزدلی اور ذمہ داری سے بھاگنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ یعنی وہ جسے ہم
انگریزی میں وکٹم مینٹالٹی یا مظلومیت کی ذہنیت کہتے ہیں۔ بالکل وہی چیز۔ اگر اس کو منطقی انداز میں سوچا جائے تو معاشرہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق تو نہیں ہے نا؟ ہاں، معاشرہ تو ہم انسانوں سے ہی مل کر بنتا ہے۔ جی، معاشرہ تو مجھ سے اور باقی افرادی لوگوں سے مل کر بنتا ہے۔ جب ایک محلے کا یا ایک شہر کا ہر شخص صرف اس بات کی فکر کرے کہ اسے خود کو گناہ سے بچانا ہے، اپنے نفس کا کڑا حساب کرنا ہے اور اپنا رزق حلال رکھنا ہے، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ وہ معاشرہ خود بخود ایک پاکیزہ معاشرے میں تبدیل نہ ہو۔ بالکل۔ برائی اس وقت ادارہ جاتی شکل اختیار کر لیتی ہے جب انفرادی سطح پر لوگ اپنی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس تمام گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ جو اصل جنگ ہے وہ ہمارے باہر ان سڑکوں پر یا دفتروں میں نہیں لڑی جا رہی، بلکہ وہ انسان کے اپنے باطن کے میدان میں لڑی جا رہی ہے۔ جی، اصل میدان جنگ ہمارا اندر ہے۔ لیکن چلیں ہم انسانوں کی کمزوری کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، ہم فرشتے تو نہیں ہیں نا؟ بالکل، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان اس جدید دور کے بے پناہ دباؤ اور ان رنگین فتنوں اور اسمارٹ فون سے نکلنے والے ڈوپامین کے چکر میں پھنس کر اپنے نفس کے اس سرکش گھوڑے سے گر ہی جائے تو پھر کیا کھیل ختم ہو گیا؟ کیا واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں بچا؟ نہیں، اور یہیں پر ان دستاویزات کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو مایوسی کے اندھیرے میں امید کی ایک بہت بڑی کرن ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہاں توبہ اور تقوی کا نہایت خوبصورت اور سائنسی انداز میں ذکر ملتا ہے، لیکن یاد رہے، توبہ کا مطلب صرف زبان سے چند مرتبہ سوری بول دینا یا تسبیح کے دانے گھما لینا نہیں ہے۔ تو پھر سچی توبہ کیا ہے؟ یہاں توبہ نصوح کی بات کی گئی ہے، یعنی وہ سچی اور کھری توبہ جو دل کی گہرائیوں میں ندامت کے ایک شدید احساس سے پیدا ہو، اور جس کے بعد انسان پختہ ارادہ کرے کہ وہ پلٹ کر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اس تصور کو میں ذرا آج کل کی میڈیکل سائنس کی مثال سے جوڑنا چاہوں گی۔ تصور کریں کہ کسی انسان کے بازو کی ہڈی بری طرح ٹوٹ جائے۔ ہاں، وہ تکلیف میں ہو، وہ بے پناہ درد میں ایک انتہائی ماہر ڈاکٹر کے پاس جائے، جو اس مثال میں ظاہر خالق کی رحمت ہے۔ وہ ڈاکٹر بڑی شفقت سے اس ہڈی کو جوڑ دے، اس پہ پلاسٹر لگا دے اور درد ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ انسان کلینک سے باہر نکل کر ایک ہتھوڑا لے اور جان بوجھ کر دوبارہ اپنی اسی ہڈی کو توڑ دے، پھر دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس جائے اور یہ سوچے کہ ڈاکٹر تو مسکرا کر علاج کرتا رہے گا۔ اگر وہ روزانہ ایسا کرے تو کیا وہ ڈاکٹر کا مذاق نہیں اڑا رہا؟ بالکل، یہ تو سراسر مذاق ہے اور بے وقوفی بھی۔ بالکل یہی بات ان تحریروں میں بتائی گئی ہے کہ جان بوجھ کر بار بار وہی گناہ کرنا اور ساتھ ساتھ زبانی توبہ کرتے رہنا، یہ خدا کی رحمت کے ساتھ اور خود اپنی روح کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق ہے۔ بہت زبردست اور جامع تشبیہ دی ہے آپ نے، اور اسی مذاق سے، اسی دھوکے سے بچنے کے لیے ہی نا تقویٰ کی منزل حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ لیکن آج کل تو تقوی کو صرف ایک حلیے تک محدود سمجھا جاتا ہے۔ جی، جدید دور میں تقویٰ کو اکثر ایک ظاہری لباس سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ تقویٰ کوئی ظاہری شکل نہیں ہے، بلکہ یہ دل کے اندر نصب ایک باطنی الارم سسٹم ہے۔ الارم سسٹم، یہ بڑا دلچسپ لفظ استعمال کیا آپ نے۔ جس طرح جدید سائنس میں نا ایک تصور ہے نیورو پلاسٹیسٹی کا، ہاں، کہ انسان کا دماغ اپنے تجربات سے خود کو دوبارہ ترتیب دے سکتا ہے۔ ہاں، وہ نئے کنیکشنز بنا لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح تقویٰ دراصل انسان کے باطن کی وہ ری وائرنگ ہے، جہاں انسان کو گناہ کی کشش کے بجائے اس سے فطری طور پر ایک الجھن یا نفرت ہونے لگتی ہے۔ واہ! اور جب کوئی انسان سچی توبہ کے ذریعے اس راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی زندگی کی تمام نفسیاتی الجھنیں، ڈپریشن اور بے جا خوف آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان اکثر اپنے ماضی کے بوجھ تلے اتنا دب چکا ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو حضرت لقمان حکیم کی وہ لازوال نصیحت یہاں موجود ہے کہ اپنے ارادوں کو کل پر مت ٹالو، توبہ میں تاخیر مت کرو، کیونکہ موت کا فرشتہ کبھی فون کر کے یا میسج بھیج کر نہیں آتا۔ ہاں، وقت کی کوئی ضمانت تو نہیں ہے۔ بالکل، لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ اس کی آدھی سے زیادہ زندگی تو گناہوں میں گزر گئی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو ان افکار میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک انتہائی تسلی بخش اور امید افزا روایت موجود ہے، جو انسان کو ایک نیا جنم دیتی ہے۔ وہ روایت کیا پیغام دیتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی باقی ماندہ زندگی کو سنوار لے،
اپنی نیتوں کو خالص کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کوئی حساب نہیں لے گا۔ واہ، یہ تو واقعی ایک مکمل بحالی کا ایک طرح کا الہی فارمولا ہے۔ اگر ہم اس ساری تفصیلی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ایک بات شیشے کی طرح صاف ہو کر سامنے آتی ہے۔ جی، وہ کیا؟ جس طرح ہم جدید دور میں اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے روزانہ اچھی خوراک کھاتے ہیں، جم جاتے ہیں یا وائٹامنز لیتے ہیں، بالکل اسی طرح اور شاید اس سے بھی زیادہ ہماری روح کو بھی روزانہ کی بنیاد پر دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ہاں، روح کو بھی غذا چاہیے اور احتساب چاہیے۔ یہ تو ایک مستقل عمل ہے۔ بلا شبہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ ایک دن جم جا کر یہ سمجھیں کہ اب ساری زندگی کی صحت مل گئی تو یہ حماقت ہوگی۔ ہاں، ایک دن سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ روح کی بالیدگی نہ مستقل مزاجی اور اپنے باطن پر کڑی نظر رکھنے کا نام ہے۔ یہ عمل تھکا دینے والا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا انجام ایک ابدی سکون ہے۔ تو آج کے اس عمیق مطالعے کا اختتام ہم ایک ایسے گہرے اور چبھتے ہوئے سوال پر کرتے ہیں جسے ہم سب کو تنہائی میں محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بتائیے۔ ان افکار میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک انتہائی طاقتور فرمان درج ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے کے وقت، کسی شدید خوف کے وقت اور اپنی نفسانی خواہشات کے ابھرنے کے وقت خود پر، اپنے اعصاب پر مکمل قابو رکھتا ہے تو خدا اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ بے شک ایمان ہے۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس جہنم کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس کا ایک حصہ اسی دنیا میں موجود ہو؟ دنیاوی جہنم؟ جی، ذرا سوچئے، جب ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنی بے لگام خواہشات، اپنے اندھے غصے، اپنے غرور اور اپنی انا کے غلام بن جاتے ہیں تو کیا ہم اسی دنیا میں اپنے لیے ذہنی اذیت، ڈپریشن اور ہر وقت کی بے چینی کی ایک جیتی جاگتی جہنم نہیں بنا لیتے؟ یہ تو بہت ہی گہری بات کی آپ نے۔ وہ انسان جو اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ تو اندر سے ہر وقت جل رہا ہوتا ہے۔ تو شاید اپنے نفس کے اس سرکش گھوڑے کو لگام دے کر، اس باطنی دشمن پر قابو پا کر، ہم دراصل کسی اور سے نہیں بلکہ خود کو اپنے ہی بنائے ہوئے اس دنیاوی عذاب سے بچا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی اندر کی نفسیاتی جہنم سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہی حقیقی سکون کا وہ راستہ ہے جس کی تلاش آج کے انسان کو سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ فکر انگیز سوال ہے جس کے جواب کے لیے انسان کو کسی کتاب کی نہیں بلکہ صرف اپنے ضمیر کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔